زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہے، آپ ساتھ دیں گے اللہ آٹھ دے گا۔ کیا ساتھ دیں گے اور کیا آٹھ ملے گا؟ آپ ساتھ دیں گے اللہ ساتھ جہنم کے دروازے بند کر دے گا اور آٹھ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ کچھ نہیں پڑھ کے آپ پڑھتا تو تمہارے لیے تو پڑھ سکتے ہیں نا، تمہارے لیے تو کہہ سکتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی دو چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ اور دہن کہتے ہیں فارسی میں منہ کو، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، بولو ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آپ میں سے کتنے ایسے یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس جلسے کی، اس اجتماع کی دعوت دوسروں کو دی تھی؟ دی ہوگی، کافی کو دی ہوگی۔ یوٹیوب کے ذریعے جلوس اور لائٹنگ کی کتنی ویڈیوز گئی، تو ویسے ہی واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز جاتے ہیں، فیس بک پہ بھی لوگ میسیج ڈالتے ہیں، محفل کی خبریں ہوتی ہیں۔ اب جتنوں کو پتا چلا وہ نہیں آئے، آپ آ گئے، کیوں آ گئے؟ کیوں آئے؟ اگر میں کہوں آپ کیوں آئے تو شاعر کے انداز میں کہوں گا تو آپ کو بڑا مزہ آ جائے گا کہ ہم کیوں آئے۔ شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے پڑھتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آقا کی ثنا خواہی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خواہی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، سبحان اللہ، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا ہری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا
جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور ایک شاعر کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، میں اس میں ملا کر پڑھتا ہوں. اور جی چاہتا ہے تم کو تو پہ میں یہ آنکھیں دو. جی چاہتا ہے تم کو پہ میں یہ آنکھیں دو. کیوں کہ درشن کا بھی درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ. درشن کا بھی درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا اب ماشاءاللہ تیار ہو گئے. آئیے اب اپنے مقصد کی طرف پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت نشان ہے کہ جن گھر میں مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں. سبحان اللہ. آگے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. بتائیے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں. 11 منٹ آپ کو لگیں گے اور 12 والے آقا کی بارگاہ میں 1000 درود پاک پورے ہو جائیں گے. صلی اللہ علی محمد کے درود پاک ہے. کسی تصویر حاصل کر لیجئے، یہ ہاتھ میں ہوگی تو گنتی دیکھتے دیکھتے. ارے جب موبائل فون ہے نا آپ کا، یو پی آئی جو فون پے جی پے سب ہوتا ہے نا، جیسے ہی پیسہ آتا ہے تو اکاؤنٹ میں کسی دکھتا ہے کہ کتنے آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے ڈالے تو 1000 دکھتے خوش ہوتا ہے 1000 روپے آئے. جیسے ہی پیسے کٹتے ہیں گئے تو دکھ ہوتا ہے. بھائی کسی کا دینا تھا چلا گیا، کہیں سے آنا تھا آئے ہوئے تو خوش ہوئے، جائے ہوئے تو غم ہوا. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب نمبر بڑھتے ہیں نا تو خوشی ہوتی ہے. تو اس میں نمبر دیکھ کے اتنا پڑھا چلو اور پڑھتا ہوں. تو یہ انسانی فطرت ہے، اسے حاصل کر لیجیے. 35 40 50 روپے کی آتی ہوگی، پتہ نہیں کتنے کی آتی ہے، 35 25 30 کی آتی ہے، لیکن کام کروڑوں سے زیادہ کا کرتی ہے. کروڑوں سے زیادہ کام کرے. تو صلی اللہ علیہ محمد درود پاک جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے چہرے پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. لے کر جاتے 3 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علی محمد. یہ درود پاک ہے. ٹھیک ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے. 3 مرتبہ یہ بھی پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک یاد ہے. یہ میں نے کیوں آپ کو 3 مرتبہ پڑھایا؟ آپ کو یاد تھا، آپ کی وجہ سے جس کو یاد نہیں اسے یاد ہو جائے گا. آپ اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو 2 سیکنڈ میں 1 مرتبہ آرام سے پڑھ لیجیے. 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو 1 منٹ میں اگر 2 سیکنڈ میں آپ یہ تسبیح ایک جو ہے درود پڑھتے ہیں تو 1 منٹ میں کتنی مرتبہ پڑھا آپ نے؟ 30 مرتبہ. 10 منٹ میں کتنا ہو گیا؟ 300 مرتبہ ہے نا. اور پھر 1 منٹ اور شامل کر لیں گے. اب 10 منٹ ہر نماز کے بعد آپ نے دینا ہے. 11 منٹ دینا ہے. 11 منٹ آپ نے پڑھنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ تصویر ہاتھ میں رکھیں تو جہاں بھی جائیں آپ پڑھ سکتے ہیں نا. کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب اسے بیٹھ کر تصویر پڑھنی نہیں، ہاتھ میں تصویر ہے. جہاں بھی گاڑی چلاتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت، بس میں، ٹرین وغیرہ میں جہاں بیٹھے پڑھتے رہے آپ تصویر. تو 1000 مرتبہ تصویر آپ آدھے گھنٹے کے وقت میں پڑھنے میں آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگیں گے آپ کو. اور وہ بھی جدا جدا اوقات میں اگر آپ پڑھیں گے تو بآسانی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں انشاءاللہ الکریم آپ کامیاب ہو جائیں گے. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں اپنی گفتگو وہاں سے شروع کروں گا جہاں پر ہمارے کرم فرما اس سے پہلے جو ہمارے عالم دین بیان فرما رہے تھے. جو موضوع انہوں نے جہاں پر چھوڑا اور اس کے بعد ہمارے نقیب صاحب نے جو شعر پڑھا، میں چاہ رہا تھا کہ بس وہیں سے گفتگو بھی شروع کریں کہ یہ سلسلہ وہیں سے آگے بڑھے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر انہوں نے پڑھا اور اس شعر پر ہی ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے کہ مجھ سے پہلے تو آپ اچھی خاصی گفتگو سن چکے ہیں. اب کچھ ایسی باتیں کہ جو بڑی عام گفتگو میں کوشش کروں گا کہ میں کروں اور جو آپ کی سمجھ میں آ جائے اور ہم یہاں سے کچھ لے کر جانے کی ہماری نیت ہے. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسی کوئی باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں کہ جس سے آپ بآسانی سمجھ پائیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اب اس کو دو حصے میں اگر ہم شعر کا پہلا مصرع دوسرا مصرع پر گفتگو کریں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، صحابہ کرام علیہ رضوان ہمیشہ کوئی نہ کوئی سوال پوچھ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے. ان کو پتا ہے کہ زبان اقدس سے جو جملے نکلیں گے یہ ہماری قسمت بدل دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. کوئی نہ کوئی جیسے بہت سارے سوال اگر میں بتاؤں تو ایک لمبی فہرست ہے. ہماری گفتگو جس چیز پر ہے، جس شعر کو ہم نے اپنا موضوع بنایا ہے وہ اس پر رہے. تو ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں جب کبھی آپ کی زیارت چاہتے ہیں تو مسجد نبوی شریف میں ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں. آپ کے حجرے میں کبھی آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، کبھی بازار میں آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے اور بے چین دلوں کو چین نصیب ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ جب آپ اور ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں، کوچ کر جائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما لیں، جب ہم چلے جائیں تو قبر میں تو آپ کا جلوہ نصیب ہو، لیکن جب ہم میدان قیامت میں پہنچے اور وہاں پر جب ہم چاہیں کہ ہم آپ کی زیارت کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک تمام انبیاء اور ان کی امتیں کروڑوں اربوں لوگ اس میدان محشر میں ہوں گے. اب اتنی بڑی بھیڑ میں کوئی ایسا پتہ بتائیے کہ ہم غلام آپ کی زیارت کے لیے وہاں پہنچے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 3 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں تم مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا. اب وہ پتہ اس صحابی نے سوال کیا اور صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا پتہ مل گیا کہ ہمیں پیارے محبوب کو میدان محشر میں اگر ڈھونڈنا ہے تو ہم کہاں ڈھونڈیں گے. سوال ایک نے کیا اور کروڑوں نے اس کا جواب پایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں تم مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا. یا رسول اللہ حوض کوثر پر آپ کیا کرتے ہوں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں جب پیاس کی وجہ سے میری امت کی زبانیں سوکھ کر کانٹا ہوں گی اور سینے پر لٹکتی ہوں گی، آلاتش آلاتش، ہائے پیاس کا نعرہ لوگ بلند کرتے ہوں گے. اس وقت پیاس بجھانے کے لیے، پیاس کی وجہ سے میری امت پریشان گھومتی ہوگی. جب وہ میرے حوض کوثر پر آئے گی تو اس وقت میں انہیں جام کوثر بھر بھر کر پلاؤں گا اور ان کی پیاس کو بجھاؤں گا. تو تم مجھے وہاں تلاش کرنا، میری امتیوں کی پیاس بجھاتا ہوا میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا. تم مجھے وہاں ڈھونڈنا، میری ملاقات تمہاری وہاں ہو جائے گی. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. میرے نبی وہاں پر ہماری پیاس بجھاتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. میدان محشر میں ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، کوئی کسی کو، رشتہ دار رشتہ دار کو. کوئی کسی کو پہچاننے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کو جاننے والا نہ ہوگا. جانتے تو سب ہوں گے لیکن مدد کرنے والا نہ ہوگا. ایسے میں جب پیاس کی وجہ سے ہم پریشان ہوں گے اور گھومتے ہوں گے تو اس وقت ہماری پیاس
محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جائیں گے اور ہمیں جام کوثر بھر بھر کے عطا فرمائیں گے تو وہ مقام آپ کا ہم وہاں آپ کو ڈھونڈیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو مل جائیں گے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں ہم وہاں دیکھیں نہ پائیں تو کہاں جائیں؟ دوسرا پتا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھے وہاں دیکھو میں تمہیں نہ ملوں تو تم میزان عمل پر چلے آنا. میزان عمل، میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان ترازو کو کہتے ہیں. دنیا میں لوگ ترازو رکھتے ہیں جس میں چیزیں تولی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں بھی ایک ترازو قائم فرمائے گا جہاں انسان کے گناہ اور نیکیاں تولے جائیں گے. ہمارے رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، کرام کاتبین ہمارے جو دونوں کندھوں پر بیٹھے فرشتے یہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اللہ اللہ، میں نے ایک عالم صاحب کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ دونوں فرشتے اپنے کاموں میں لگے ہیں لیکن ایک فرشتہ ہے اسے بالکل فرصت نہیں ہے، وہ کام کر رہا ہے، اگر جب وہ سو جائے تب وہ فرصت پاتا ہے. لیکن دوسرے ہاتھ پر جو فرشتہ سیدھے کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ فارغ ہے، اسے کام بہت کم ہے، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ پر جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور نیکی کرنے کی ہماری عادت نہیں ہے، اس لیے وہ فرشتہ فارغ بیٹھا ہے کہ یہ کب نیکی کرے اور میں کب لکھوں. اور دوسرا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے وہ بڑا مصروف ہے، اس لیے کہ ہم آنکھ کھلتے ہی جو گناہوں کے دلدلوں میں ڈوبتے ہیں. اللہ 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 اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب امت گناہ کرتی ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہے، جب گناہوں کی وجہ سے جہنم اپنے آپ پر لازم کر لیتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف بتائیے تو صحیح. ہماری ماں محبت کرتی ہے، باپ محبت کرتا ہے، ہمارے بچے ہم سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار ہم سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کے دوست احباب ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نماز قضا کرتے ہیں تو کیا کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہم روزے چھوڑ دیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہم گالی دے دیں اللہ نہ کرے تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہم گناہ کریں کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا بچہ بھاگ کر آئے اور وہ گر جائے، اسے پیر میں چوٹ لگ جائے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے میرے بچے کو خون نکل گیا. لیکن آپ کے بچے کو اٹھا کر کوئی آنکھ میں ڈال دے کہ آپ کو تکلیف ہوگی؟ بہت ہوگی. جب آنکھ پیر میں چھوٹی زخم لگ گیا، اس کو چھوٹا مار لگ گیا جو تکلیف ہوئی تو آنکھ میں ڈالنے میں کتنی تکلیف ہوگی. لیکن آپ کا بچہ یا ہمارا باپ فجر میں سو رہا ہے، ظہر میں گھر میں بیٹھا ہے، عصر میں کام نہیں ہے، مغرب میں آرام ہے اور عشاء میں کھانا کھا کر ٹی وی دیکھ رہا ہے یا موبائل دیکھ رہا ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے، اور اس نماز قضا کرنے کی وجہ سے جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ہمیں تکلیف اس بات کی کہاں ہے؟ کون ایسا محبت کرنے والا ہے جو اس فکر سے اپنے بچے کو جگائے، اپنے گھر والوں کو جگائے کہ اگر یہ نماز میں نے قضا کر دی اللہ ناراض ہوا اور جہنم میں ڈالا گیا، پتہ نہیں کتنے سال تک جہنم میں چلنا پڑے گا. کیونکہ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم یہ کہتے نہیں سکتے کہ سرکار کے غلام جنت میں جائیں گے. اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک کی بات ہے کہ سرکار کے غلام جنت میں جائیں گے؟ سرکار کے غلاموں کے لیے جنت بنی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. خدا کی قسم جنت بنی ہی نبی کے غلاموں کے لیے ہے. لیکن یہاں ایک بات بہت زیادہ غور کرنے والی ہے کہ نبی کا غلام کون؟ یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ میں غلام، یہ مالک ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون ہے میرا غلام. ہم اپنی طرف سے اپنی غلامی کا تو ہم کہہ دیتے کہ میں غلام ہوں، لیکن کیا نبی نے ہماری غلامی کو قبول کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا ہمارے نبی نے ہماری محبتوں کو قبول کیا ہے؟ ہم نے جلوس نکالا کہ ہم نبی کی محبت میں جلوس نکال رہے ہیں، کیا ہمارے جلوس کو پیارے محبوب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے؟ ہم نے جلسہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا ہمارا یہ عمل نبی کی بارگاہ میں قبول ہے؟ ہم ون سائیڈڈ اپنی جگہ سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف نظر کیوں نہیں کر رہے؟ اب آپ کہیں کہ ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ کیسا پتا چلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتا چلے آپ کو ہم کو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہماری اس مشکل کو آسان کر دیا. لیکن کہتے ہیں کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. اور تقریروں میں ہماری سوچ اور ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے، جس طرح فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر ریل دیکھ دیکھ کر ہنسنے کی عادت پڑ گئی ہے، لطیفے سننے کی عادت پڑ گئی ہے. اب جلسوں میں بھی بدقسمتی سے اب لوگوں کی مینٹالٹی، میں آپ کی نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ ناراض مت ہوئیے گا، ایک جنرل لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ ہم تو اسی عالم کو بلائیں گے یا اسی مقرر کو بلائیں گے کہ جو گفتگو کرے اور ہم ٹھاٹا مار کے ہی کر کے ہنسے. یہ ممبر رسول ہے، ذمہ داری کی جگہ ہے، نہ تو یہ ہنسانے کی جگہ ہے نہ وہ ہنسنے کی جگہ ہے. یہاں پر بھی
ہمارے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ منبر رسول ہے اور جو بیٹھنے والے یہ کون ہے؟ یہ غلامان رسول ہے. اللہ اللہ، آج ہنسنے کا کون سا مقام ایسا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بچہ اگر پاس ہو جائے اور مارک شیٹ ہاتھ میں لے کر آئے، اب پاپا میں پاس ہو گیا، باپ خوش ہو، بیٹا خوش ہو، ماں خوش ہو، بچہ خوش ہو، سب خوش ہو جائیں. بات سمجھ میں آتی ہے. آپ گئے کاروبار کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے گھر سے لے کے گئے اور 2 لاکھ روپے گھر پر آپ لے کر آئے، خوش ہو گئے کہ میں نے بزنس میں کامیابی حاصل کر لی. ہاں میں نے کما لیا. آپ خوش، آپ کا اسٹاف خوش، آپ کے گھر والے خوش، سب خوش کہ آپ نے پیسہ کما لیا. آپ کا ٹرانسفر ایسی جگہ ہو گیا کہ پہلے چھوٹی پوسٹ پہ تھے، بڑی پوسٹ پر چلے گئے. آپ خوش، آپ کے گھر والے خوش، لوگ خوش، سب خوش. چلو ہاں، آپ کا